2008 کی شروعات میں نے سال کے آغاز سے اس انڈسٹری میں نے قدم رکھا اور ایز این انگلش نیوز اینکر میں نے سٹارٹ کیا تھا. میں ابھی بھی اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ میں لرننگ فیز میں ہوں. میں اپنے آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں میں سینئر صحافی مجھے مت کبھی بھی کہیے گا. ہمارے مطلب یہ رگوں میں دوڑ رہا ہے گلگت بلتستان, اور وہاں مین اسٹریم میڈیا میں بھی بیٹھ کے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہاں کے مسائل, یہاں کی عوام کی آواز جو ہے وہ ہم اپنے تھرو جو ہے وہ پہنچائیں. تو میری ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ گلگت بلتستان ہمارے, چاہے آپ کسی بھی پاکستان کے شہر میں رہ رہے ہو, لیکن گلگت بلتستان ہم سے الگ نہیں ہو سکتا. خواتین جو ہے وہ کسی صورت کسی طرح سے مرد حضرات سے پیچھے نہیں ہیں. گلگت بلتستان کی بالخصوص خواتین جو ہے وہ کہتے ہیں نا اسٹیمنا بڑا ہوتا ہے یہاں کے لوگوں کا بھی, مرد حضرات کا بھی اور خواتین کا بھی. افسوس صرف مجھے یہ ہوتا ہے, اور میں یہاں پہ مینشن ضرور کرنا چاہوں گی کہ کابینہ میں ہمیں خواتین نہیں نظر آتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیاک ٹرکین ددیداد مامالے رار سیارے دار دیجاروٹ انصار مدنیس جوگ سلام تھموس سوس پاشنت کوشش نبین میں چماٹ نتھموس گلیت پلے جو سنگلے سموٹے میشٹ منور سو مشوٹم اش بلا دنیات ادیب مشو ایک ریسر ٹھا محدود نبین ایک گاؤں کے ایک محلہ کے ٹھا یا ایک ملک کے ٹھا محدود نش, بلکہ ان وقتر ہینشتی گیستوگا مور تھی گیستوگا پوری دنیا تر ہن ایس پشوک رکھ تھی تو پشوک بینن. تو مس گلیت پلے اسے چاکوری کئی مختلف اداروں یہ چماٹ تھینن محنت تھینن اے پشی ہیو پھنی جن کہ تو مشتار پیغمبروں طرف جو اصل لئی دن اے مشتار کون بھی تو گا اے سمٹو کے واجے. اور خصوصاً جی بھی پلسے ان بیا کے مجا مس تم ڈرار ہے تم سیار ہے تم دار ہے تم دیجار اٹے اے نو اے مشٹی کھوئی مشٹی سمبا مشٹی سوچ سو مشوٹمس تاکہ اسے گوٹور گا ان قسم اتھلی سوچ چوبین اے پیدا بین ایس اے مشٹی سوچ گنی مشوٹ تریجن واتا اش کے بیا کر مس اونشیو تھے اٹیگونس بیا کر اسے گلیت پلے مللار سدٹار صحافتی میدان مجا. تو میں مراد ہن علینا شگلی و مسئی طرف جو توم طرف جو ہی گٹو مارگنی جو سلام تھموس کہ آپ نے وقت دیا. اور ظاہر ہے گلگت بلتستان میں آج کل سوشل میڈیا کے تھرو اپنے رویے, اپنی باتیں, اپنی جو تربیت میں ملنے والی چیزیں جو ہے لوگوں کو, دنیا والوں کو دکھاتے ہیں, بتاتے ہیں. تو آپ گلگت بلتستان خصوصاً شگری ہم سنتے ہیں تو ایک ہم خوشی محسوس کرتے ہیں, ایک فخر کرتے ہیں کہ ایک ہماری بیٹی, ہماری بہن بھی اس طرح میڈیا میں مین اسٹریم میں بیٹھ کے گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کرتی ہیں. تو آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کرا لیجئے گا. السلام علیکم, بہت شکریہ. آپ نے مجھے یہ میرے لیے ایک بہت بڑا آنر ہے کہ میں آج آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, اور آپ تو استاد محترم کی حیثیت ہمارے لیے رکھتے ہیں, اور بڑی خوشی ہوئی کہ میں یہاں پر آج ادھر ہوں موجود. آپ نے جس طرح سے کہا کہ شگری جو یہ نام ہے یہ ہمارے لیے تو ہمیں بچپن سے, بلکہ ہمارے اندر یہ ڈالا گیا کہ گلگت بلتستان سے ہماری جو وابستگی ہے, یہاں سے جو ہماری ایفیلیشن, ہماری ایسوسیشن ہے, یہ نام بھی نا ارن کیا جاتا ہے. صحیح, اس کے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. بالکل. آپ چاہے جس پروفیشن میں بھی ہو, آپ نے ڈیلیور کرنا ہے, آپ نے اپنی کمیونٹی کے لیے, اس کی اپ بلڈنگ کے لیے, اپ لفٹنگ کے لیے آپ نے آگے اپنا رول پلے کرنا ہے. تو انڈیویجول حیثیت سے آپ نے کیا, ہمارے لیے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں جو میرے سینٹیمنٹس ہوتے ہیں جب گلگت بلتستان کی, جب انفارچونیٹلی بڑی کم بحث مین اسٹریم میڈیا میں ہوتی ہے اس کے حوالے سے. اب چونکہ اس کی بڑی ہم زور سن رہے ہیں, یہاں کے ڈرافٹ بھی وزیر اعظم پاکستان کے پاس موجود ہے, اس کی پروویژنل اسٹیٹس دینے کی بات کی, پروونشل اسٹیٹس دینے کی بات کی جا رہی ہے. اس حوالے سے بھی ہمارے مطلب یہ رگوں میں دوڑ رہا ہے گلگت بلتستان, اور وہاں مین اسٹریم میڈیا میں بھی بیٹھ کے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہاں کے مسائل, یہاں کی عوام کی آواز جو ہے وہ ہم اپنے تھرو جو ہے وہ پہنچائیں, اور جو مسائل ہیں یہاں کی آواز بنے یہاں کے لوگوں کی. اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے, چاہے میں سمجھتی ہوں صرف میں نہیں, دنیا بھر میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے لوگ جہاں جہاں بھی موجود ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے ان کا جہاں دل دھڑکتا ہے گلگت بلتستان کے لوگ جس طرح سے یہاں پر جو اس کیفیت اور جو سینٹیمنٹس رکھتے ہیں. سو
ہمارے لیے بھی جیسی 1 نومبر آتی ہے، ہم 14 اگست کو بھی یوم آزادی منا رہے ہوتے ہیں اور 1 نومبر کو بھی اسی طرح سے آزادی منا رہے ہوتے ہیں. تو میری ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ گلگت بلتستان ہمارے، چاہے آپ کسی بھی پاکستان کے شہر میں رہ رہے ہو، لیکن گلگت بلتستان ہم سے الگ نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے. اچھا ایسا ہے نا، دیکھنے والے خصوصاً آج کل میڈیا مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، علینا شگری کہیں تو وہ چاہتے ہیں علینا شگری کون ہے. آپ تھوڑی سی جو ہے نا آپ بتا دیں کہ آپ اپنا تعارف جو ہم جی جیسے اب جا کے میں نے جب شروع کیا تھا 2008 کی شروعات، میں نے اس سال کے آغاز سے اس انڈسٹری میں نے قدم رکھا اور ایز این انگلش نیوز اینکر میں نے سٹارٹ کیا تھا. اور اس وقت میں جب اپنے سینئرز کو دیکھتی تھی میں بڑی ریگارڈ کرتی تھی، بڑی رسپیکٹ کرتی تھی. اور پھر میں یہ سوچتی تھی کہ یہ کیسے بیٹھ کے ٹی وی پہ اتنے دیر تک بات کر لیتے ہیں، بول لیتے ہیں، سوال کر لیتے ہیں اتنا، اور سیاستدانوں سے سوال کر لیتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہی مجھے وقت گزرتے تک مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ بڑی محنت کا کام ہوتا ہے. اور میں وہ تمام جو ہوتا ہے نا نشیب و فراز سے آپ انسان گزرتا ہے اور اس کے بعد آپ پھر پہنچتے ہیں کسی مقام تک. میں ابھی بھی اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ میں لرننگ فیز میں ہوں. میں اپنے آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں میں سینئر صحافی مجھے مت کبھی بھی کہیے گا، چاہے میری وابستگی جتنے بھی سال ہو چکے ہیں اس انڈسٹری سے، لیکن میں اپنے آپ کو اسپائرنگ ہمیشہ ایک لرننگ والے موڈ میں سمجھتی ہوں. اور سیکھا ہے، چاہے وہ فیلڈ رپورٹنگ ہو جہاں پر مجھے جلسوں کی کوریج کے لیے بھیج دیا جاتا تھا، دیگر کراچی شہر میں رہی تو کراچی شہر کے دیگر مسائل جو ہے اس کے حوالے سے رپورٹنگ کی ہے، فیلڈ میں جا کے رپورٹنگ کی ہے. بزنس اور اکانومی کا شو میں کرتی تھی، تو سب جو لوگ مجھے ارلیئر ڈیز سے یاد رکھتے ہیں تو وہ ان کو پتہ ہے کہ میں اسٹاک مارکیٹ اور اکانومی پہ شوز کرتی تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ ہی پھر میں ایونچولی کرنٹ افیئرس میں ایک ٹرانزیشن ہوتا ہے پروگرامس کی طرف، آپ کرنٹ افیئرس کے جہاں پر سیاست اور جو بھی اس وقت ٹاپ سٹوری ہوتی ہے اس حوالے سے گفتگو، اور پھر وہ ٹاک شوز وغیرہ کرنا، اس کے لیے ریسرچ ایک ہوتی ہے. صبح دن کا آغاز ارلی ہوتا ہے، اخبار جو ہے 3 سے 4 آپ کو تقریباً اخبار اس میں کالمز جو ہیں وہ پڑھنے ہوتے ہیں، اور ہیڈ لائنز جو ہیں آپ پھر اس کو فالو کرتے ہیں اسٹوری کو. اور پھر نہ صرف میں سمجھتی ہوں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر کوئی خبر ملی آپ نے فوراً اس کو جو ہے وہ شائع کر دی، یا آپ نے اپنے شو میں جو ہے اس کو بریک کر دی. خبر کے ساتھ ساتھ ہی ہماری اس وقت کی ٹریننگ ہے جب ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ خبر کے ساتھ ساتھ اس کو ویریفائی کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اس کو فیکٹس کو آپ کو سیدھے کرنے ہوتے ہیں. تو صرف یہ نہیں اسٹوری لوگوں کو جو ہے وہ تلاش کر کے مل جاتی ہے، لیکن اس کو فیکٹس ویریفائی کرنا اور اس کے بعد ذمہ داری کے ساتھ عوام تک اس کو پہنچایا جاتا ہے. بہت زبردست. اچھا ایسا ہے کہ ظاہر ہے گلگت بلتستان کی مختلف وادیاں ہیں، خوبصورتی ہے، ایک کو دیکھنے کے بعد دل چاہتا ہے دوسری جگہ دیکھ لیں. تو یہاں کے جو خواتین کے حوالے سے، کیونکہ آپ پاکستان کے مختلف شہروں میں آپ نے رپورٹنگ کی ہے، ان خواتین کو دیکھتی ہیں اور ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کی خواتین کو کیا محسوس کرتی ہیں آپ؟ ماشاء اللہ میں کہتی ہوں خواتین جو ہے وہ کسی صورت کسی طرح سے مرد حضرات سے پیچھے نہیں ہیں. گلگت بلتستان کی بالخصوص خواتین جو ہے وہ کہتے ہیں نا اسٹیمنا بڑا ہوتا ہے یہاں کے لوگوں کا بھی، مرد حضرات کا بھی اور خواتین کا بھی اسٹیمنا. آپ دیکھیں فیلڈ میں کام کر رہی ہیں، کاشت کر رہی ہیں، آپ کو اپنے زمینوں پہ جو ہے وہ کاشت کرتی ہوئی نظر آئیں گی، ایپریکاٹس جو ہے وہ ڈرائنگ کے اس میں نظر آئیں گی، دیگر ہینڈی کرافٹس کی بات کر لیں آپ. افسوس صرف مجھے یہ ہوتا ہے، اور میں یہاں پہ مینشن ضرور کرنا چاہوں گی کہ کابینہ میں ہمیں خواتین نہیں نظر آتی. اچھا اس بار کی جو کابینہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران، وہ یہ بات میں نے پھر بھی ریز بھی کی، میں نے کہا خواتین کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہے مرد حضرات سے. اور گزشتہ ادوار میں ہمیں نظر بھی آئی ہیں، بڑے بڑے پورٹ فولیوز ان کے پاس رہے ہیں. تو خواتین کو ضرور موقع دینا چاہیے، اور خواتین بھی اپنے آپ کو بالکل امپاورڈ سمجھیں. جب مجھ جیسا بھی ایک انسان جو ہے وہ ہر کسی کو موقع ملتے ہیں اور آؤٹ آف دا باکس پرفارم کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے. چیلنجنگ ضرور ہوتی ہے ہمارے اس میں، وہ جو ریشیو ہے اس میں آپ کو مرد حضرات زیادہ نظر آتا ہے ایون ایک ورکنگ انوائرمنٹ میں بھی. لیکن خواتین کسی صورت بھی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کسی سے کم نہ سمجھیں. انڈر کانفیڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے فیلڈ میں جب میں نے رپورٹنگ کی تو میں نے کہا ہم جب فیلڈ میں ہوتے ہیں تو ہم بالکل لٹرلی ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کا تحفظ بھی خود کرنا ہے، اور کبھی کوئی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر ایک خاتون جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھے. بہت زبردست. ایسا ہے نا کہ آپ جب میڈیا پہ مین اسٹریم میں آپ ہوتے ہیں تو چیزیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو آپ گلگت بلتستان کو وہاں سے جب آپ دیکھتے ہیں تو کیا دل چاہتا ہے گلگت بلتستان میں کاش یہ بھی ہوتا، یہ بھی ہوتا؟ وہ کون کون سی چیزیں
آپ ریس کرنا چاہیں گے؟ آپ دیکھیں مطلب میں یہاں کے بھی لوگوں کے حوالے سے یہ کہتی ہوں کہ ایون جہاں ہمارے صحافی حضرات جو یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی میرا جب ایسوسیشن رہتی ہے، گفتگو ہوتی رہتی ہے، تو پھر میں یہی کہتی ہوں کہ اب تو پہلے ایکسیس کی بات ہم کرتے تھے نا کہ گلگت بلتستان میں ایکسیس جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، بھائی یہاں پر آ کے جو ہے پھر آپ کو خبریں پہنچیں گی، یہاں پہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کے بھی ایشوز، اب بھی وہ چیلنجز کچھ حد تک موجود ہیں، لیکن کافی حد تک وہ چیزیں ایڈریس بھی ہوئی ہیں. اب یہاں پہ یہاں کی آواز جو ہے وہ فوراً پہنچ بھی جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے. میں نے گزشتہ دنوں جب میں اسکردو میں ہی موجود تھی تو میں ایک پرسنل ٹرپ پہ تھی، اور میں نے کچھ نہیں تو میں نے جا کے مجھے پتہ چلا ماؤنٹینئرز آئے ہوئے ہیں باہر ممالک سے اور انہوں نے K2 سر کر لیا تھا. میں نے کچھ نہیں تو ایک اسمارٹ فون اب سب کے پاس ہوتا ہے، اور میں صرف وہی اجاگر یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ پوٹینشیل اتنی ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اسمارٹ فونز کے ذریعے وہ اسٹوری کیپچر کر سکتا ہے. آپ کی اسٹوری اگر ورتھ اٹ ہے، آپ کی اسٹوری فوراً پک ہو جائے گی. میں نے وہ انٹرویو کر کے میں نے سوشل میڈیا پہ اس کو ڈال دیا، وہ سارے چینلز پہ چلا. تو کہنے کا مقصد ہے پوٹینشیل ہر انسان جو ہے یہاں پہ پوٹینشیل بڑی ہے، یہاں پر اسٹوریز ہیں، یہااں پر لوگ جو ہے کیا کیا کام ماشاء اللہ سے کر رہے ہیں، یہاں پہ ٹیلنٹ اتنا بھرپور ہے. تو پلیٹ فارم بھی اب موجود ہے، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، تو یہاں پہ سے تو اسے فوراً جو ہے وہ براڈ کاسٹ ہونا چاہیے. اور میں یہاں سے جب بھی گئی ہوں، آپ سوچیں اسکردو سے میں واپس گئی تھی، میرے پہنچنے سے پہلے مجھے دنیا ٹی وی کامران خان صاحب کی طرف سے کال آ گئی کہ جی آپ بتائیں گلگت بلتستان میں اس وقت ٹورزم جو ہے وہ ٹورسٹ ہمیں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو میں نے کہا وہ چیز ہائی لائٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور یہاں پہ ہر انسان جو ہے وہ یہاں کی چیزوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر سکتا ہے، اس کو مین اسٹریم میڈیا میں کیوں نہیں آ سکتی. کیا زبردست. اچھا ایک اور ظاہر ہے خصوصاً یہ ماس کمیونیکیشن میں، ماس میڈیا میں طرح طرح جو پروگرام میں شریک ہیں ہماری خصوصاً بیٹیاں بہنیں، تو ان کے لیے ایک پیغام تاکہ وہ بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ مین اسٹریم پہ وہ آ سکیں، کن کن چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں. میں اپنے ایکسپیرینس سے اگر بات کروں تو پڑھائی کمپلیٹ کر کے مجھے یاد ہے کہ میں اپنے لاسٹ سیمسٹرز ہی چل رہے تھے، اور میں اس کے ساتھ ساتھ ہی یونیورسٹی صبح کے وقت میری کلاسز ہوتی تھیں اور شام کے وقت میرے جو ہے وہ نیوز سلاٹس ہوتے تھے، تو اس کو لے کر چلی تھی. ونس آپ پڑھائی کمپلیٹ کر لیں آپ، اس کے بعد آپ بالکل مین اسٹریم میڈیا میں بہت مواقع جو ہے پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، اس میں انٹرنشپس بھی آتی ہیں، پھر باقاعدہ اینکرز اور ان سب کے لیے جو ہے ڈفرینٹ پوسٹ کے لیے آڈیشنز ہوتے ہیں، آفرز آتی ہیں. سم ٹائمز دے پبلش آن نیوز پیپرز ایز ویل، اور ورنہ آن لائن اور یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمس کے ذریعے یہ بتا رہے ہوتے ہیں. اور اس میں بالکل خواتین کو تو میں بالکل انکریج کروں گی. میں نے کہا ہم تو ہمیشہ سے آواز بنتے آئے ہیں، چاہے وہ جس فیلڈ میں ہو، اسپورٹس کی میں ہو ہماری خواتین یہاں سے تعلق رکھنے والی، یا پھر دیگر شعبے سے تعلق رکھتی ہوں، ہم ہمیشہ ان کے سپورٹ میں جو ہے وہ بولے ہیں، ان کو ہمیشہ انکریج کیا ہے. اور ہم سے اگر کسی حد تک اگر ہم کوئی کام آ سکے، کوئی ٹپس بھی دینے کے حوالے سے، تو موسٹ ویلکم. لیکن یہ ہے کہ اپنے اوپر جو ہے سب سے پہلے تو ایک یقین رکھنا، ایک وہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ جی آپ کر سکتے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان نہ ڈیلیور کر سکے. اور اس میں یقیناً کہ ایک پروگرام بھی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ہوسٹ کرنا ہوتا ہے، اگر یہ ٹاک شو ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ ریسرچ ریکوائرڈ ہوتی ہے. آپ کی ٹیم ضرور ہوتی ہے، لیکن آپ ٹیم کے ساتھ جو ہے نا مل کے سب کے مائنڈز جب اپلائی ہوتے ہیں تو پھر ایک اچھا کانٹینٹ آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو اس لیے آپ ضرور مطلب، اور اب تو میں جس طرح بار بار کہہ رہی ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے، اب تو سوشل میڈیا ہے سب کچھ، تو اس لیے سوشل میڈیا پہ اپنے ارد گرد سٹوریز تلاش کریں. اور بہت سٹوریز میں تو کہتی ہوں گلگت بلتستان میں تو اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ اتنا کچھ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. اور یہ چیز ورلڈ وائڈ مطلب انٹرنیشنل سطح پہ یہ چیز جو ہے وہ بلنک کرنے لگتا ہے لٹرلی، کہ اگر یہاں سے کوئی خبر جاتی ہے. کیا بات ہے. دل تو بڑا چاہ رہا تھا کہ آپ سے بہت ساری باتیں کریں، آخر وقت تھوڑا سا جو ہے ہمیں روکتا ہے. تو ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا، بہت مصروف تھی، پھر بھی جی وی پلس کی بیاگ کے لیے آپ نے وقت نکالا. ناظرین سوسکنڈیگت سوس پشیگت اسے اندیس اسے انسس آل بئی پوری دنیا تئی ای کے میڈیا رویے ہن گلیت پلے جو بے ملیوک تھے اسے مشٹی ہینش مشٹی سمبا بیگا سموٹے آلٹ ملیوک تھنس مشوتین اگر بس گا کوشش تھی گیس توم دیجارو توم سیارو ان طریقہ تربیت تھی گیس تو لشٹے دنیا تے مکھچ اسے نوم ملیوک بے گنن اشے بیا کے جو انی موری گنی
اجازت لکھمس انشاءاللہ نے متی بیا کر نے انکی سم مشٹو انشک گینی سو مشوام آیاک بوسیں تو میزبان انصار مدنیت اجازت دا خدایا.